تلاش منزل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمر علی ندوی آپ سے روبرو ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے حق پر کون، اکثریت یا اقلیت کے موضوع پر کچھ اہم باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری باتیں سمجھ میں آئے تو میرے ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب فرمائیں گے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ مجھے اپنے چند لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، اے عمر، لوگ تم سے زیادہ علم والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی اپنے چند لوگوں میں شامل فرما۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص سے کسی گناہ کے کام کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، سورۃ الانعام آیت نمبر 116۔ اور اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اکثریت کو حق و حقیقت کا ملاک اور معیار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے برخلاف اکثر لوگوں کی مذمت فرمایا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخی و تحقیقی حوالے سے اکثریت ہمیشہ حق کے خلاف رہی ہے، جیسا کہ اوپر والی آیت میں نے بیان کیا ہے اور دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّوا بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام آیت نمبر 119۔ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہیں فرمایا اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، کہیں فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کہیں فرمایا زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، کہیں فرمایا اکثر لوگ جاہل ہیں، کہیں فرمایا اکثر لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کیوں نہ اپنے آپ کو چند لوگوں میں شامل کریں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قلیل من عبادی الشکور، سورہ سبا آیت نمبر 13، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ حق و صداقت اکثریت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی خیال کو عامر عثمانی اس طرح بیان کرتے ہیں، فتح و ظفر، غلبہ و کثرت کوئی نہیں معیار صداقت، ہر حالت میں ہر صورت میں حق حق ہے اور باطل باطل۔ یاد رکھیے، حق اور ناحق کا فیصلہ تعداد پر نہیں ہوا کرتا۔ اچھے اور سچے لوگوں کی تعداد ہمیشہ اور ہر دور میں تھوڑی رہی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پیغمبروں کو آرا سے چیرا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، آخر کامیاب کون رہا؟ امام مالک نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی نہ کہ انہوں نے اقتدار وقت کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی، بس اسی لیے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مگر کیا ظلم حق کو دبا سکا؟ زمانہ گواہ ہے، تاریخ نے حکومت وقت کے اس دعوے کو بڑی ذلت سے ٹھکرایا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں محصور ہو گئے تو فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر حق کے خلاف ساری دنیا کے لوگ صرف کمر بستہ ہو جائیں تو حق ذلیل نہیں ہوگا، اور اگر باطل کی پیشانی پر چاند چمکنے لگے تب بھی باطل عزت والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حجاج بن یوسف نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا، مگر زمانہ گواہ ہے کہ تاریخ نے ایک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کو ظالم و جابر لکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو دبانے کی کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں، جیل میں بند کر کے
تنہائی پر مجبور کر دیا گیا، کوڑے لگائے گئے، مگر زمانہ اور عراق کا ذرہ گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا دبایا گیا اتنا ہی وہ ابھرے۔ امام احمد بن حنبل کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال کر اور کوڑے لگا کر بیوقوف حکمراں یہ سمجھتا تھا کہ حق کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا دی جائے گی، لیکن زمانہ گواہ ہے اس مرد مجاہد کا نعرہ حق در و دیوار سے گونجتا رہا، ساری دنیا میں پھیل گیا۔ امام ابن تیمیہ، ان کو بھی جیل کے کال کوٹری میں ایک زمانے تک بند رکھ کر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، مگر حق کی آواز دب نہ سکی اور حق سورج کی روشنی کی طرح نمودار ہو گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر کے طاقت و اقتدار نے کیا پھل پایا؟ یہی نا کہ جہانگیر جیسے شہنشاہ کو اس فقیر بے نوا کے آگے جھک جانا پڑا اور انہیں قید و بند سے رہا کرنا پڑا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بر صغیر میں اسلامی تحریک کے بانی تھے، اور شاہ اسماعیل شہید قلم اور تلوار دونوں کے دھنی عالم دین تھے۔ ان لوگوں نے پشاور میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3000 میل کا سفر طے کر کے پشاور پہنچے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے تھے ان لوگوں نے کی۔ بڑی سے بڑی اذیتیں اٹھائیں اور کافی مصیبتیں جھیلیں۔ سکھوں سے لڑائیوں میں بالآخر بالا کوٹ کے مقام پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا تھا، اور وہیں آپ دونوں کی قبریں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ گروہی عصبیت کا شکار ہو گئے کہ دوسری جگہ اور دوسری قوم کا آدمی آ کر ہم پر حکومت کرے، جب کہ یہ لوگ مسلمانوں پر رنجیت سنگھ اور سکھوں کے مظالم کا حال سن کر گئے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو اس ظلم و بربریت سے نجات دلائی تھی، مگر قبیلہ و ذات پات برادری کی نفرت کے آگ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے غداری کی اور سکھوں کے ساتھ مل گئے، جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جماعت اسلامی اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت وقت کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی نا کہ قادیانی کو کہا یہ مسلمان نہیں ہے، جس طرح ہندو ایک قوم ہے اسی طرح یہ قادیانی بھی ہیں۔ یہی ان کا جرم تھا، جس کی پاداش میں حکومت وقت نے ان کے لیے موت کی سزا تجویز کی، اور مولانا کو پھانسی سے کچھ پہلے پھانسی کی کوٹری میں پہنچا دیا گیا اور پھانسی والے کپڑے بھی پہنا دیے جو پھانسی کے وقت مجرموں کو پہنائے جاتے ہیں، مگر مولانا کے قدموں میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ مولانا کو لوگوں نے کہا کہ گورنر جنرل سے اپیل کریں تو پھانسی کی سزا معاف ہو سکتی ہے، لیکن مولانا نے باطل کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ ان کا یہ تاریخی جملہ تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے جوتے کی نوک بھی اپیل نہیں کرے گی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، نہیں تو یہ لوگ یعنی حکومت وقت خود الٹے لٹک جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پوری دنیا اور خاص کر دنیا اسلام کے احتجاج پر حکومت وقت کو موت کی سزا کو عمر قید میں بدلنی پڑی اور مولانا بعد میں رہا کر دیے گئے۔ مولانا کی جرأت اور ہمت سے ان کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے اور حق کی آواز دب نہ سکی۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے کال کوٹری میں سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کے سوانح عمری پڑھتے دیکھا گیا تھا کہ آخر ان لوگوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کس طرح قربانی دی کہ حضرت حسن البنا شہید بانی اخوان المسلمین مصر کو مصر ہی میں حکومت وقت نے بیچ چوراہے پر دھوکے سے گولی مار کر شہید کروا دیا اور ملک میں کرفیو نافذ کر دیا۔ جنازہ میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جنازہ میں صرف انہی کے گھر کے 2-4 افراد شریک ہو سکے اور دفن کر دیے گئے، مگر حق کی آواز کو حکومت وقت دبا نہ سکی۔ عالم اسلام کے بطل جلیل سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اخوان المسلمین کے مشہور رہنما اور حکومت مصر کے وزیر تعلیم تھے، جنہیں مصر ہی میں دار پر چڑھا دیا گیا اور انہیں بھوکے کتوں سے نچوایا گیا۔
پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی تھی اور الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، سر کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی تاکہ سر کی چربی پگھل کر گرے، کمرے میں پانی بھر دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکیں اور وہ اپنے مشن سے باز آ جائے۔ مصر کے جمال عبد الناصر کے کارندے بار بار آتے اور انہیں تلقین کیا کرتے تھے کہ تم کیوں اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہو اور ایسی اذیتیں اٹھا رہے ہو، اپنے مشن سے باز آ جاؤ۔ مگر واہ رے مرد مجاہد اپنے موقف سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ دنیا اسلام کے احتجاج پر انہیں ایک شرط پر حکومت وقت نے معاف کرنے کے لیے کہا۔ حکومت نے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی کہ اگر آپ چند سطریں اس معافی نامہ کی لکھ دیں جسے اخبارات میں شائع کیا جا سکے تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ مگر سید قطب شہید نے کیا کہا، سنیے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ جو مظلوم کو کہتے ہیں کہ ظالم سے معافی مانگ لے۔ خدا کی قسم اگر معافی کے چند الفاظ مجھے پھانسی سے بھی نجات دے سکتے ہوں تو میں تب بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اور میں اپنے رب کے حضور اس حال میں پیش ہونا پسند کروں گا کہ میں اس سے خوش ہوں اور وہ مجھ سے خوش۔ اس پیشکش کے جواب میں اس مرد مومن نے جو جواب دیا اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، حکومت وقت بھی ان کی آواز کو دبا نہ سکی، بلکہ ان کی کتابیں جیل کی کوٹریوں اور دنیا کے ہر گوشے میں ترجمہ ہو کر پڑھی جانے لگی اور ساری دنیا میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ پھانسی کے وقت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ جب سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو روایت کے مطابق جیل کے امام نے ان سے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا۔ مجاہد اعظم نے زیر لب مسکرائے، پھر امام کو مخاطب کیا اور کہا، اے امام، میں اس کلمے کی آواز بلند کرنے کے ہی جرم میں تو یہاں لایا گیا ہوں۔ میں نے اسی کلمے کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، جبکہ تم محض اس کو اپنی روٹی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم کس منہ سے مجھے واعظ کر رہے ہو؟ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب بھی حق اور باطل میں ٹکراؤ ہوا ہے، حق حق رہا ہے اور باطل باطل۔ حق کو دنیا کو بڑی سے بڑی طاقت بھی کبھی نہ دبا سکی اور نہ آج بھی دبا سکتی ہے۔ حق کو ایک نہ ایک دن غالب آنا ہی ہے، لہذا ہمیں حق اور صاف بات، رشتہ ناتا، ذات، برادری، قبیلہ اور گروہی عصبیت سے بالا تر ہو کر مومنانہ رشتہ سے سرشار ہو کر کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اس کے لیے کسی بھی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حکومت وقت سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ خدا کی تائید و حمایت جسے حاصل ہو اسے اور کس سے ڈر ہو سکتا ہے؟ بقول مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں اللہ نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی ان چند کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اور راہ حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت و حوصلہ دے۔ آمین ثم آمین۔